اور فلسطین کی سرزمین پر، غزہ کی سرزمین پر اس وقت جو حالات بنے ہوئے وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ وہ بلکتے ہوئے معصوم بچوں کی آہ و پکار، وہ ٹوٹے ہوئے کھنڈرات جن کی عمریں گزر جاتی ہیں مکان بناتے بناتے، جن کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ آج ہماری اولادیں ہیں، صبح ان کی اولادیں ہوتی ہی نہیں، ان کی اولادیں صبح یتیم ہو جاتی ہیں اور ان یتیموں کو یہ بھی خبر نہیں ہوا کرتی کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ اور وہ فلسطین کے وہ معصوم بچے عرب حکمرانوں سے کی بات کہتے ہیں، اب کوئی چاند ہمارا ہے نہ کوئی ستارہ محسن۔ شنو محسن؟ عرب حکمران بنے، ترپن اسلامی ممالک محسن بنے ہوئے ہیں یہ، لیکن کون سے والے محسن؟ اب کوئی چاند ہمارا ہے نہ ستارہ محسن، اب کہاں جاؤں گا میں درد کا مارا محسن۔ مجھ کو طوفان میں رہنے کی بہت عادت سی ہے، مجھ کو ساحل پہ نہ لے جاؤ خدا را محسن۔ فلسطینی بچ فریاد کرن عرب حکمران اور اسلامی ممالک لاسٹ کیا ہے ونن رات اندھیرے میں میرے گھر کو جلایا کس نے، رات اندھیرے میں میرے گھر کو جلایا کس نے، مجھ کو یہ کام بھی لگتا ہے تمہارا محسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنے غمگین ہوں گے۔ یہودی خاتون سر ننگی ہو کر آپ کی مجلس میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اس کے اندر کر، اور یہی عرب حکمران اس وقت مسلم خواتین کے سروں سے چادر اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر آیت مبارکہ جو تلاوت کی اس کو سن کے آپ نے بھانپ لیا ہوگا کہ موضوع کا عنوان کیا ہوگا۔ وحدت امت کے اندر اتحاد، آپسی اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت، آپسی جذبہ ایثار، اس پر انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک پر بات ہوگی۔ امت مسلمہ شہر کی بنیاد کو دیکھیں، ریاستی بنیاد کو دیکھیں، ملکی بنیاد کو دیکھیں، عالمی سطح کی بنیاد پر اگر ہم جانچ لیں، بھانپ لیں تو جو نظر آ رہا ہے، جو پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت اس کا مسلمان بنا ہوا ہے، اپنا قریبی بنا ہوا ہے۔ آپ دشمن کو سو یا قرآن سے اعلان کرن کھلے طور پر کہ یہود آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ دشمنی شن آزی بلکہ ازل سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور یہ دشمنی چلتی جائے گی، اور اس دشمنی کی پاداش میں کیا کچھ دنیا کو دیکھنا ہوگا، چشم فلک کیا کچھ نظارے کرے گا، اب بھی آپ دیکھ رہے اور مستقبل میں بھی اس کا نظارہ ہماری نسلیں کرتی جائیں۔ لیکن جو تاریخی پس منظر میں اگر ہم بات کو سمجھیں، بات کو دوڑائیں، اپنے نظریے کو دوڑائیں، سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے اس دور میں شاہ آکٹس نے جب مات کھائی، انتہائی ذلیل ترین درجے کا سپہ سالار تھا یہ شاہ آکٹس، جب مات کھائی دل ہوئے ہوئی، اور اس نے آخری جملہ کہا، اس نے آخری جملہ یہ کہتے ہوئے کہا، اسلام بے شک آگے زندہ رہے گا یا نہ رہے، اگر زندہ رہا بھی، اسلام اگر زندہ رہا بھی، لیکن اسلام کسی صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو پیدا نہیں کر پاتا۔ شکار اس دور میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے دور میں شاہ آکٹس نے یہ کلمات کہی، اب تک اس کے کلمات سچ ہیں، اب تک، کیونکہ یہ صلاح الدین ایوبی اس نے عجمی عربی تھا، اور عرب کی سرزمین پر مسلمانوں میں سے اس قسم کے جو سلطان اٹھا کرتے تھے
وہ عالم اسلام کے لیے بلکہ عالم دنیا کی بقا کے لیے اٹھاتے ہیں. وہ ملی اتحاد اور اسلامی اخوت اور عالمی بھائی چارے کے لیے اٹھا کرتے ہیں. ان کی حکمرانی صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ مال و زر جمع کرے یا اپنی تحویل میں زیادہ سے زیادہ کنیزیں رکھا کرے. جو آج آپ کو رقص کرتی ہوئی عورتیں دکھ رہی ہیں نا، یہ اس وقت بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو خطوں کے گورنر اور بادشاہ مقرر کیا جاتے تھے، ان کے استقبال کے لیے آج تو عرب حکمرانوں نے ٹرمپ ایک عیسائی کے استقبال کے لیے بال لہراتی ہوئی لڑکیاں کھڑی کر دی. لیکن اس زمانے میں مسلم حکمران مسلم بادشاہوں کے لیے رقص کرتی ہوئی عورتوں کو کھڑا کیا کرتے. جن تاریخ پڑھن جو تاریخ میں غوطہ زن ہوتے ہیں، ان کو یہ تصویر نقش کی جاتی ہے، اور جو تجربات سے اپنی زندگی کو وارتے ہیں جب ان کو پور پتہ لگن یہ جو آج ہو رہا ہے یہ آج ہی نہیں ہو رہا بلکہ اس سے بھی خطرناک کچھ مسئلے پیچھے ہوئے ہیں. جب سلطان صلاح الدین ایوبی دورس پہ قسم طور خاندانی استھاون کیا نکاحوں میں، اس کے علاوہ کچھ کنیزیں رکھا کرتے تھے مسلم حکمران. اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جگہ پر پہنچے تک استقبال اس قدر کیا اس تمہیں کو لکھے کیا لکھ کر آج تو پوچھو دیکھا ہوگا نا سب نے اسی طریقے اسی طرز پر لڑکیوں کو کھڑا کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پھول بچھانے لگے. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے نہیں بہت نا کہ مجھے حقیقت کی تم مجھے اس چیز کا عادی سمجھ رہے ہو. یہ میرے پتہ یہ کہتے یہ داستان ایمان فروشن کی کتاب ہے. سو کہ سرچ کریں PDF فائل ملتی ہے اس کی، داستان ایمان فروشوں کی. یہ 5 جلدوں پر یہ کتاب اس کو ملے. اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل نظر آئے گی. جب آپ شروع کرو گے اس کا پڑھنا، یقین جانیے جب تک نہ 5 جلدیں آپ پڑھ دو گے تب تک آپ رہ نہیں پاؤ گے. پرنچہ مجھے یہ رقص کرتی ہوئی عورتیں مت دکھاؤ، یہ بچھے ہوئے پھول میرے استقبال مت دکھاؤ، مجھے میرے دشمنوں کے سر میرے قدموں کے. اور یہ MC مت مقابل شاہ کیا اس میں کہ اگر اسلام زندہ رہا بھی لیکن اسلام کسی صلاح الدین ایوبی اور شاہ نور الدین زنگی کو جنم نہیں دے پائے گا. اب تک اس کی بات سچ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سونا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ آیت ایسی تو عبارہ ہے المنجبوز میں. لیکن اس کے پس منظر میں علماء حضرات آپ کو مسلکی اختلاف کی بنیاد پر چھوڑنے کا اور آپس میں ملنے جلنے کا بتاتے ہیں. اس وقت اب مسلکی اختلاف تو ختم ہو چکا ہے، اب نہیں رہا، کیونکہ جب دور آگے بڑھتا جاتا ہے اور مسلمانوں کے بیرونی اور اندرونی جو حالات ہوتے ہیں اس پر شیطان اور شیطانی نسل والوں کی نظر جب پڑنے لگتی ہے، اب مسلمانوں نسل پر قانونی اختلاف مشکل ہو چکا ہے. ابھی مسلمانوں کے فروئی اختلاف ختم ہو چکے ہیں. وینشن آج لڑن کیا بڑا اس لڑن. اس آیت کے پس منظر میں سب سے پہلی بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرمان کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تفرق کا اصل نفی ہوتا ہے، کفر و شرک کی طرف مت جاؤ، بدعات کی طرف مت جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. آپ اس نعمت کو یاد کرو جب آپ کے اندر آپسی عداوتیں ہوا. اس نعمت اللہ تعالیٰ کی ذرامت، اس نعمت کو یاد کرو جب آپ کے اندر عداوتیں تھی. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کے اندر محبت ڈال کے انس اور محبت آپ کے دلوں میں ڈال دی، اتفاق کو قائم کر دی. اس نعمت کو یاد، کیونکہ دل کا سکون سب سے بہترین سکون ہوتا ہے. ہماری زندگیوں میں سے سب سے غریب ترین جو ہوگا وہ سب سے بہترین زندگی اور سکون سے گزارتا ہے اگر اس کے پاس پیسہ لیکن دلی سکون. اور یہ دلی سکون کیا ہے؟ جو آپسی یہ ہے آپسی اخوت. یہ تو نشست کر ممکن ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں. لیکن درد دل یہ ہے کہ ہم اس وقت فلسطین کی بات کر رہے ہیں، ہم اس وقت ارض مقدس کی بات کر رہے ہیں. تو شرمینز کا عرب ممالک خطر 53 اسلامی ممالک کے لیے،
اور سب سے بڑی بات تو میں اس کو بھی ٹارگٹ کروں گا جنہوں نے بنیان مرصوص تو نام رکھ لیا اپنے مشن کا، لیکن بیت المقدس کو اس بنیان مرصوص کی اجازت ہے۔ شرم اس کا اچھا کہ چائنا نے بیمانی ٹول نتنیاہو کو اور اسرائیل کو کہا کہ اگر سے میں رکاؤں کوشش کرت میں چاہی کر دوں گا تیری۔ چائنا میں اس وقت بھی شاید وہ قانون نافذ ہے کہ مسلمان ٹوپی نہیں لگا سکتا، لیکن اس فلسطین کے سرزمین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے امداد پہنچانے کے لیے ہمارے دشمن سے بھیڑ پڑا، لڑ پڑا، اور شرم اس کا کون قدر چاہیے؟ عرب ممالک ہمارے آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ان حکمرانوں کے لیے ہے جو اس وقت امریکہ میں ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں، اربوں اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے۔ تمہیں عرب حکمران جو سلطنت عثمانیہ کے قاتل ہیں، جب سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہوا سب سے غداری کس نے کی؟ مسلمانوں پر غداری، ان کو بانٹ دیا نا کہ آپ الگ ملک رکھو، آپ الگ رکھو، سورج الگ بادشاہ رہی، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے جتنا زور و شور مسلمانوں نے، حکمرانوں نے کیا، اتنا دشمن کی خالی ذہنیت تھی، سازش تھی۔ یہ سب سوئے عرب حکمران صحیح میت کی صلاح الدین ایوبی کی نسل تھی وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنے غمگین ہوں گے۔ یہودی خاتون سر ننگی ہو کر آپ کی مجلس میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے مبارک اس کے گھر پہ، اور یہی عرب حکمران اس وقت مسلم خواتین کے سروں سے چاہتے ہیں۔ حکمت چھاسن کا چیز، کبھی حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی حکمتیں ہوا کرتی ہیں کچھ، کہ آپ وہ چیز اختیار کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹ کر آئے، حیا محسوس کر رہے تھے بھاسانیوں نے مکاس میں، آئی تو کلاؤز بھی کیوں مشرقین کلاؤز پہ کیوں، مشرقین مکہ نے مجھے نکال دیا تھا وہاں سے، میں طائف پہ چلا گیا تھا، اجمع معنی دیمت، لیکن وہاں سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں گئے، یہ کتنے تصور۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایک مشرک کو خط لکھنا پڑا، اور مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل، تچ بن حکمت۔ سیرت نگار چھ لکھن کہ یہ واقعہ آنے والے زمانے میں ان لوگوں کے لیے کہ بسا اوقات تم بات اختیار کریں، کچھ راستے اختیار کرنے پڑیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ بسا اوقات آپ کو جان دینا ضروری ہے آپ کی سربلندی کے لیے، اور بسا اوقات آپ کو جان بچانا ضروری ہے مستقبل میں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور سیرت نگار سے تجھ لکن کی اسے لکڑکت کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کی پناہ میں آ کر مکہ میں داخل ہو جائے۔ مجتمعی تحریک دان خطر یہ سبق کہ آپ کے لیے جب آزمائشیں ہوں گی تو آپ کو ان آزمائشوں میں سے آسائش کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ دنیا والے کیا کہیں کیا نہ کہیں، دنیا والوں کو کہنے دو۔ چلو یہ تو بسا اوقات کوئی کا مسلمان مرد ہور کا اس وقت اختیار کرا ومکر ومکر اللہ، جب وہ مکر کریں گے تم بھی مکر کرو، مکر چاہون کرو کہ مسلمان یار نیم خام کم عقل ہے اسی کیا لکھتا، جبکہ ان کو نہ تو ماضی سے کوئی واسطہ ہوتا ہے اور نہ مستقبل میں کوئی تحریک چلانے سے کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین ہدایت تمام اسلامی ممالک میں جو اس وقت آنکھوں پر پٹی باندھ کر نظارہ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں پچھلے پرسوں کے دن میں 24 بچے صرف نان اور نفقہ کی وجہ سے شہید ہلاک۔ غزہ میں 24 بچے، پچھلے پرسوں کی رات کی کہانی خبر ہے یہ کہ 24 بچے ایسے شہید ہوئے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب وہ پرسوں شہید ہوئے، دیکھنے کی بات یہ کتنے دنوں سے بھوکا ہوا۔ اور بین الاقوامی سطح پر جو خبر ہے
14,000 بچے ایسے ہیں جو بھوک اور شدت کی وجہ سے شہید ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے 14 سال. اور نیتن نے بھی کیا کہا, ہم صرف اتنی قلیل امداد اندر آنے دیں گے جس امداد کے ذریعے سے وہ زندہ رہ سکے. یعنی کہ اگر ہفتہ میں اختراج گلاس میلے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے. ان مسئلوں میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہو نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, لیکن یہ درد دل کی بات ہے. کیونکہ قبلہ اول سے تم نہیں ہو, قبلہ اول ہمارا ہے, وہ ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ 53 اسلامی ممالکوں کی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں فلسطین. اور اس وقت ہر ذی شعور, اس غیر مسلم شعور, ہند ذی شعور, عیسائی ذی شعور اور اسرائیل کے اندر جو انسانیت پسند ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے بات کر رہے ہیں. اس وقت بہت کر رہے ہیں, پوری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے. ہاں جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں, جو فرقہ واریت اور انسانیت کے دشمن بنے ہوئے تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جہاں بھی فلسطین کی پوسٹ ہو وہاں نیچے آپ کمنٹ پڑھ دیجیے گا, وہاں آپ کو صاف چہرے نظر آئیں گے جو اظہار تشکر کر رہے ہیں اسرائیل کا, جو مسرت سے شادمانی سے اپنے دل کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, لکھ کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اگر تم لکھ رہے ہو تمہاری لکھائی کو دیکھنے والا اوپر سے دیکھ بھی رہا ہے. اور اللہ کے نظام کا یہ اصول ہے, خدا شن پانے وسن انتقام ہے نسبت. خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے ظالموں کا انتقام. رقص مشغول ہوئی کے رستے میں غیر مسلم ممالکوں میں اس وقت پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. وہ ہر طریقہ کار کی غیر شرعی طریقہ کار کا عمل اختیار کر رہے ہیں وہ, اور ان کی حمایت میں بھی دیگر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا ان کی حمایت میں جو باتیں کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہر فرد پر کسے گا, وکیل کسے گا. کیونکہ فلسطین اور غزہ کی اس معصوم بچے کی ماں نے یہ بد دعا کی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عرب مسلمانوں, عرب حکمرانوں کو شفاعت نہیں کرنا. انشاءاللہ بد دعا ہے. 10 معصوم بچوں کی لاشوں پر جس ماں کی یہ بد دعا ہوگی کہ ان عرب حکمرانوں کی قیامت کے روز شفاعت نہیں کرنا یا رسول اللہ. اور خدا انصاف کرنے والا ہے. ایک ٹرائی ہے لوٹ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے دل پر ہم خنجر چلانے والے ہوں, اور یہ تھا اوپر امید تم کرے شفاعت. ہم سے تو ہمارا خود سدھرتا نہیں ہے تو غیروں کو کیا سدھارنے نکلے. اس دعوت ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ تھومچو فرمومچو بزرگ لیکن چیز کہ جو انسان حق کے لیے جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے ان کو اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں. حق کو سمجھنے کے لیے, حق کو بھانپنے کے لیے انسان کو قرآن کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے. بعد اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کی بات سورۃ الانعام میں فرمایا, ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فرمان اللہ تبارک و تعالی کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ میں بٹ گئے, ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور گروہ میں بٹ گئے, ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, پھر وہ انہیں کے اعمال کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی ان کو آگاہ کرے. یہود و نصارہ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد مشرکین, اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اس آیت سے مسلمانوں کی اجتماعیت ہے. اور اجتماعیت کی وجہ کوئی انسان اگر وہاں اس سرزمین پہ کوئی دکھ اور درد کی بات ہوتی ہے وہاں بانٹنے والے عرب حکمران کھڑے ہوتے, جب ہمارے یہاں کوئی دکھ اور درد کی بات ہوگی اس کے صافان ہوئے ملفار تھا ان والے سے دکھ اور درد کو بانٹنے والے ہوتے.
یہی تقاضا اسلام اور اتحاد، ملی اتحاد اس وقت کر رہا ہے. اور فلسطین کی سرزمین پر، غزہ کی سرزمین پر اس وقت جو حالات بنے ہوئے وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. وہ بلکتے ہوئے معصوم بچوں کی آہ و پکار، وہ ٹوٹے ہوئے کھنڈرات جن کی عمریں گزر جاتی ہیں مکان بناتے بناتے، جن کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ آج ہماری اولادیں ہیں، صبح ان کی اولادیں ہوتی ہی نہیں. ان کی اولادیں صبح یتیم ہو جاتی ہیں اور ان یتیموں کو یہ بھی خبر نہیں ہوا کرتے کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں. اور وہ فلسطین کے وہ معصوم بچے عرب حکمرانوں سے کی بات کہتے ہیں، اب کوئی چاند ہمارا ہے نہ کوئی ستارہ محسن. شنو محسن؟ عرب حکمران بنا، 53 اسلامی ممالک محسن بنے ہوئے ہیں یہ، لیکن کون سے والے محسن؟ اب کوئی چاند ہمارا ہے نہ ستارہ محسن، اب کہاں جاؤں گا میں درد کا مارا محسن. مجھ کو طوفان میں رہنے کی بہت عادت سی ہے، مجھ کو ساحل پہ نہ لے جاؤ خدا را محسن. فلسطینی بچ فریاد کر عرب حکمران اور اسلامی ممالک لاسٹ سے جو ہے ونن رات اندھیرے میں میرے گھر کو جلایا کس نے؟ رات اندھیرے میں میرے گھر کو جلایا کس نے؟ مجھ کو یہ کام بھی لگتا ہے تمہارا. فلسطین کے معصوم بچوں کے قاتل کوئی یہودی نہیں ہے، عرب حکمران اور 53 اسلامی ممالک ہے، اور وہ ممالک جن کے پاس ایٹمی صلاحیت. اللہ نے یہ ذہنیت دی تھی تاکہ اسلام انسانیت کی بقا محفوظ ہو جائے، لیکن تم نے اپنے نام و نشود کے لیے چیزیں جمع کر کے رکھی ہے. لیکن یاد رکھنا میری بات، اس وقت 23 تاریخ کی جمعہ پر بول رہا ہوں میں، جن کے پاس بھی ایٹمی صلاحیت ہے یہ ان کے پاس چلی جائے گی جو واقعتاً قوم کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں. کب اور کس ملک میں چلی جائے گی یہ خود انشاءاللہ ہم نظارہ کرتے جائیں گے. جس طریقے سے 20 سالوں سے افغانستان کی سرزمین تڑپ رہی تھی خون سے، لیکن آج جا کر دیکھو کوئی بات کرے ان کے ساتھ، ان کے خلاف. اللہ تعالیٰ دین ملتس مائت محبت فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت، اور کہ معصوم بچوں شہید سے 3 درجات فرمائیں بلند، صبر استقامت کریں من اللہ تعالیٰ نصیب. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم